بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک صاحب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو حیض کے متعلق بات ہو رہی تھی، آج بندش حیض کے متعلق جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ قانون مفرد اعضاء جو ہے ایک مکمل ضابطہ قانون جو ہے ضابطہ رکھتا ہے۔ حیض کا آنا عضلاتی تحریک میں جسم میں خشکی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور رطوبات جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اس طرح رطوبات کی زیادتی خون آنے کو روکتی ہے، لہٰذا جہاں رطوبات زیادہ ہوں گی وہاں خون کا اخراج نہیں ہوگا یا کم ہوگا۔ بندش حیض کی تکلیف اس وقت ہوگی جب رطوبات کی کثرت ہوگی، یعنی کہ یاد رکھنا چاہیے کہ جسم کے اندر جب رطوبات کی کثرت ہوگی تو اس سے خون جو ہے وہ کم آئے گا یا نہ ہونے کے برابر خون جو ہے وہ بندش ہو جائے گی، خون رک جائے گا۔ عضلاتی تحریک کے اندر جسم کے اندر جب خشکی ہوتی ہے تو اس میں خون زیادہ آتا ہے، جب رطوبات زیادہ ہوں گی تو خون جو ہے وہ رک جائے گا۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہیں؟ حیض کا خون جو ہے یہ بھی اس طرح رحم کا فضلہ ہے جس طرح دیگر فضلات جسم ہیں، جیسے کہ بول و براز وغیرہ۔ اگر یہ کسی وجہ سے جسم میں رک جائیں تو شدید تکلیف پیدا ہو جائے گی، مختلف امراض کا باعث بن جاتی ہے۔ اس طرح حیض کا خون بھی لڑکی جب سن بلوغت کو پہنچتی ہے تو جاری ہو جاتا ہے اور ہر ماہ 24 دن سے 28 دن کے اندر اس کو آتا رہتا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 45 سال سے 55 سال تک جاری رہتا ہے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حمل کی حالت میں بھی حیض جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے یا حیض نہیں آتا، یا پھر ایام رضاعت میں، یعنی کہ جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے تو یہ خون بچے کی پرورش میں صرف ہوتا ہے، اس سے بھی حیض جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکثر عورتوں کو حیض نہیں آتا، لیکن اگر نوجوان لڑکیوں کا حیض بند ہو جائے تو ان کی بڑی وجہ سلان رحم، سوزش رحم یا خصیت الرحم، یا پھر ایام میں سردی لگنے سے، یعنی ٹھنڈے پانی پینے سے یا ٹھنڈے پانی سے غسل وغیرہ کرنے سے یا ٹھنڈے ماحول میں رہنے سے، نکاحت یا خون کی کمی سے رطوبات بدن جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، جس سے خون حیض جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض عورتوں کو فربا اور لہیم و شہیم ہونے کی وجہ سے بھی یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی جب جسم ان کا فربا ہو جاتا ہے، موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بندش حیض کی جو ہے وجہ بن سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ بعض عورتوں کو شروع میں حیض نہیں آتا یا حیض جاری ہونے کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے، یا پھر رک کر درد کے ساتھ آتا ہے۔ اس وقت مریضہ درد کی سختی سے بے ہوش جو ہے، یعنی کہ ہوش و حواس اس کے قائم نہیں رہتے، اکثر بے ہوشی کی حالت بھی ہو جاتی ہے۔ اسے حیض نہیں، اعضاء شکنی اور بے چینی ہوتی ہے، پیڑوں کے مقام پر گرانی، کمر، کولہے اور رانوں میں درد ہوتا ہے۔ اگر کمی خون کے سبب سے ہو تو جسم کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے، چہرہ پژمردہ یعنی مرجھایا ہوا اور جسم میں کمزوری، سستی، کاہلی ہو جاتی ہے۔ جب سردی یا ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے ہو تو، یعنی حیض بند ہو تو تھوڑا سا حیض آ کر دفتن بند ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا آ کر وہ پھر رک جاتا ہے۔ اکثر اگر یہ مرض زیادہ وقت تک
رہے، اگر یہ مرض زیادہ وقت تک رہے تو اس سے جسم جو ہے وہ فربا، موٹا تازہ، نظر کمزور اور جسم پر بال، خصوصاً چہرے پر بال جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ بعد کو تو غشی کے دورے بھی پڑنے لگتے ہیں۔ اصول علاج جو ہے وہ شروع بلوغت میں اکثر لڑکیوں کو حیض بے قاعدہ آیا کرتا ہے، لیکن جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہ نقص جو ہے خود بخود دور ہو جاتا ہے، اور شادی کے بعد جب یہ بے قاعدگی اکثر یہ باقاعدگی جو بے قاعدگی ہوتی ہے وہ اکثر ختم ہو جاتی ہے۔ باقی مرض کا علاج کرتے وقت اکثر اطباء کرام جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں کہ مدرات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، یعنی ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے حیض جو ہے وہ زیادہ جاری ہو جائے۔ اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ مریضہ کو مدراتی ہارا یا مدرات زیادہ استعمال کرانے میں، اور ساتھ یہ بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ مدرات کے ساتھ رطوبات کو کیسے جسم سے خشک کیا جائے، کیونکہ یہ رطوبات اس مرض کا باعث ہوتی ہیں۔ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ رطوبات کی وجہ سے ہی حیض جو ہے وہ بند ہوتا ہے، اس لیے تمام صورتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور جناب محترم حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجہ ذیل نسخہ جات جو ہے وہ بہت بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک حاضر خدمت ہے۔ ہوا شافی نوٹ فرما لیں: ابہل 4 تولے، رائی 2 تولے، مرمکی 2 تولے۔ ابہل 4 تولے، رائی 2 تولے، مرمکی 2 تولے۔ اس سب کو صفو کر کے اچھی طرح سے بریک کر لیا جائے۔ 1 ماشہ تا 3 ماشہ مقدار میں تازہ پانی کے ساتھ 2 سے 3 بار دینی چاہیے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اگر سردی ہو یا سرد پانی سے غسل کر لیا ہو تو توے کو یا کوئی اور چیز کو گرم کر کے پیڑو پر اس کی ٹکورے کی کرنی چاہیے، اور گوشت کی یخنی بنا کر زیادہ استعمال کرانی چاہیے۔ اس کے علاوہ لونگ، دار چینی کا قہوہ بھی بنا کر استعمال کرانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شفا ہوگی۔ غذائی طور پر جو ہے ایسے مریض کو مواد پیدا کرنے والی اشیاء استعمال کروانی چاہیے۔ ٹھنڈے ماحول، ٹھنڈی اشیاء، آئس کریم، ٹھنڈے مشروبات، سیری پائے، مغز کھیر، کسٹرڈ اور دیگر ٹھنڈے جو ہیں اثرات پیدا کرنے والی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مریض کو نارمل ماحول میں رکھنا چاہیے۔ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔